بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے عشرے کی دعا یکم رمضان سے 10ویں روزے تک صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ ماہ رمضان میں صدقہ کریں، مصیبت اور تکلیف ہی جڑ سے ختم ہو جائے گی، گھر میں خوشحالی اور دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ رمضان 2023 کا سب سے مقبول وظیفہ، نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، یا کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، شفا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ صبر کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا اور اسے روزے دار کے ثواب کے برابر۔ مگر رمضان کے دن قریب آتے ہیں، رحمت الہی کے اشتیاق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ رمضان سے 2 ماہ پہلے رجب ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے، یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ اس شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے۔ یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ گزر گیا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہوگا۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے کام کرنے کی تاکید فرمائی ہے، ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی مبارک آیت ہے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جس سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی ہر طرح کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یاد رہے کہ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی طلب کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کے گزارنے کی تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کے چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ ناظرین، اس حدیث سے مراد ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان کی تاریخوں کا بھی حساب رکھو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے حبیب علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یوں فکر مند فرماتے۔ یاد رہے یہ صرف صحابہ کو فکر مند نہیں فرمایا بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ رمضان میں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ اس بارے میں حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ واضح فرمایا اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا، اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں، اگر کوئی شخص ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے تو اللہ اس پر بھی یہ ثواب فرما دے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں سارا کام نہیں۔ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ کام والی تفصیل کے ساتھ بتلائے ہیں جن کا رمضان میں اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا، تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب اسے کسی چیز میں زیادہ نفع نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کے رندوں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کون سی آیتیں پڑھنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو 100 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھ لینا ہے۔ جو بندہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ آیت مبارکہ پڑھ لے، دولت اور اپنے حالات بدلتے ہوئے خود دیکھے گا۔ آپ نے یہ کرنا ہے اور اپنے حالات کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا کسی شرعی عذر، رخصت و بلا کسی مرض کے جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہو، روزہ چھوڑا تو اگرچہ بعد میں رکھ لیا تب بھی ساری عمر کے روزوں سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات بیان کی گئی ہیں۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 10 دنوں کو ایک عشرہ کہا جاتا ہے، لہذا رمضان کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت، تیسرے اور آخری عشرے کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر پہلی شب کو ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بعد نماز عشاء سورۃ فتح کی تلاوت کی
बहुत फजीलत है। अलावा रमजानुल मुबारक के पहले अशरे की दुआ की भी बहुत फजीलत है। पहले अशरे की दुआ ये है, रब्बिग़फिरली वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। तर्जमा, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। अशरा रहमत की एक और दुआ है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। तर्जमा, ए सदा जिंदा रहने वाले, ए सबको कायम रखने वाले, मैं तेरी रहमत से मदद चाहती हूँ। पहले अशरे की खसूसी नफली इबादात। नंबर 1, पहले अशरे यानी रमजानुल मुबारक की पहली तारीख से 10 तक रोजाना पहला कलमा 100 बार पढ़ना बहुत अफजल है। नंबर 2, रोजाना एक तस्बीह सूरत इखलास पढ़े। नंबर 3, रमजानुल मुबारक में सूरतुल कदर कसरत से पढ़नी चाहिए। नंबर 4, तीसरा कलमा रोजाना एक बाइस बरकत व फजीलत है। नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में सही मानों में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमजान में चलते फिरते ये एक लफ्ज पढ़ लो। ये वजीफा कर लेने से आपको गैबी मदद मिल जाएगी। अगर 8 करोड़ मांगोगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, हमें अल्लाह का बहुत ही ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने पहले हमें रजब का महीना अता किया, फिर शाबान का महीना दिया और अब रमजान का महीना हमें दे रहा है। अगर आप रजब और शाबान में कोई वजीफा नहीं कर सके तो रमजान के महीने में इस अमल को लाजमी कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत से नवाज देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां कहां से रिज्क आ रहा है और दौलत किधर से आ रही है। याद रहे कि रमजान का इंतजार हर किसी को होता है और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज्क को बढ़ा देते हैं। जो बेरोजगार हो उसको रिज्क मिल जाता है, जो तंग दस्त हो उसकी तंग दस्ती दूर हो जाती है। यह मुशाहिदा है कि आम दिनों में हमारे दस्तरखानों पर इतनी चीजें नहीं होती जितनी कि रमजान के महीने में अफ्तारी के वक्त और सहरी में हमारे दस्तरखान पर मौजूद होती हैं। और उसकी वजह यही है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत ज्यादा बरकत रख दी है। हर आदमी का रिज्क इस माह मुबारक में बढ़ जाता है। और बात की जाए नेकियों की तो इस महीने में नेकियों का जोर भी बढ़ जाता है और गुनाह भी कम हो जाते हैं। गुनाहगार इंसान भी नेकी की जानिब दौड़ के जाता है और बुराई का रास्ता छोड़ देता है। इस मुबारक महीने में हर तरफ एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि अगर कोई इस महीने में बुराई की जानिब बढ़ने लगे तो वो भी रुक जाता है। इस माह मुबारक में आपने इस अमल को जरूर करना है और ये अमल आपने माह रमजान में करना है और चलते फिरते इस अमल को आप जरूर कर लें। फिर आप खुद ही देखेंगे कि इसकी बरकत से कैसे आपके लिए रिज्क के दरवाजे खुलते हैं। एक तस्बीह का अमल है लेकिन ऐसा लाजवाब है, इसके असरात देखकर आपको इसकी ताकत का अंदाजा खुद ही हो जाएगा। यही अमल हमारे एक भाई ने जब किया तो उसने इसकी बरकत से क्या फैज पाया ये भी आपको बताया जाएगा। वजीफे का मुकम्मल तरीका क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे भाइयों, रमजानुल मुबारक की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी शान रखी है। इस महीने में अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया और इसी महीने में वो मुबारक रात मौजूद है जिस रात में कुरान पाक उतारा गया और उस रात को शबे कदर या लैलतुल कदर रखा, जो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। और रमजानुल मुबारक की फजीलत की एक बड़ी वजह ये रात भी है। इस महीने में हर किसी की ये कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इबादत करे। हर कोई नमाज की पाबंदी करता है और हर कोई ज्यादा से ज्यादा वक्त तिलावत में गुजारता है,
لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مہینے کی مبارک گھڑیاں بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی قدر کرے، کیونکہ یہ مہینہ ہمارے پاس ایک مہمان کی طرح ہوتا ہے، اور اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ رمضان کی خوب قدر کرے۔ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کے دور کی بات کی جائے تو ہر انسان کوئی رزق اور روزگار کے لیے پریشان ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، غریب آدمی مشکل سے آٹا چینی چاول پورے کرتا ہے، اور ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اسی لیے جو لوگ پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ یہ تسبیح رمضان کے مہینے میں لازمی پڑھیں، رمضان میں اس عمل کو شروع کر لیں، اور پھر پورا مہینہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ اس کو اپنے سر پر اٹھا کر چلو گے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، اور اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ کو رزق اور روزگار کی کبھی تنگی نہیں ہوگی، اور آپ پر پورا سال رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے، اس لیے آپ نے بھی اللہ رب العزت سے خوب مانگنا ہے۔ عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ ایک تسبیح کا عمل ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے اور آپ نے کیسے کرنی ہے، آپ نے غور سے سننا اور سمجھنا ہے۔ یقین جانیے اس تسبیح کی برکت سے آپ کو ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں گے، اور جب ایک بار اس کو شروع کریں گے پھر آپ کا دل اس عمل کو چھوڑنے کا نہیں کرے گا، اور آپ خود کہیں گے کہ یہ تسبیح نہیں ہے بلکہ دولت بنانے والی مشین ہے، کہ رزق کی مشین ہے جو آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے۔ یاد رہے کہ جب میں تسبیح کا ذکر کروں تو اس سے مراد 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے، تو آپ نے ایک تسبیح پہلے سے لینی ہے تاکہ آپ آسانی سے عمل کر سکیں۔ عمل اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے، اور ساتھ میں قرآن کا ایک کلمہ بھی ہے۔ اس عمل کے اثرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے یہ عمل یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق۔ یہ ایک تسبیح کے دانے پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور پھر دوسرے دانے پر بھی یہی کلمات سے آپ نے ہر دانے پر یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس عمل کو آپ نے یکم رمضان المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے، اور اس کو آپ نے پورا مہینہ جاری رکھنا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس عمل کی کوئی جگہ اور وقت مقرر کر کے کیا جائے، ورنہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر یہ عمل کر سکتے ہیں، اور چاہے تو چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یاد رہے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، اور آپ پر رزق کی ایسی بارش ہوگی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ مال و دولت کس طریقے سے آپ پر برس رہا ہے۔ اس عمل کو آپ نے ماہ رمضان میں شروع کرنا ہے، اور آپ انشاءاللہ اس عمل کی برکات کی وجہ سے اس عمل کو ضرور جاری رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ماہ رمضان میں کسی بھی دن موصول ہو جائے تو پھر آپ نے اسی دن سے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ جس دن آپ کو یہ ویڈیو موصول ہو، اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے، اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ باقی مسلمان بہنیں اور مسلمان بھائی بھی اس عمل سے مستفید ہو پائیں۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ اور خود ہی سوچ لیجئے کہ جس عبادت کی جزا خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، تو پھر روزے کے اجر کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے؟ میرا آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ رمضان میں اپنی بخشش کروا لیں، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مانگیں، ان کی بخشش کی دعائیں کریں، اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے فیصلے کروائیں۔ محترم ناظرین،
اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی خیروں سے اور برکتوں سے اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔